والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہاں ذرا رک جائیے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی بھی اور شے کی محبت زیادہ آ گئی، یہ مرض آ گیا آپ کے دل میں، یہ فتنہ ہے جس میں آپ پڑ گئے، یہ مرض ہے، یہ فتنہ ہے، یہی وہ زینت ہے کہ جس نے آپ کو گمراہ کر دیا، یہی دجل ہے، یہی فریب ہے۔ اللہ کی محبت ہر محبت پر فائق ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت اگر آپ کو حاصل ہے، اب اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر آپ کو آگے لے کے چلے گا۔ اللہ کی جو پارٹی ہے حزب اللہ، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا، ان کی جگہ پہ اور قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ پہلی بات ہے، باقی باتیں بات کی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اس رشتے میں جڑ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ہدا، جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور ہدایت عطا کرتا ہے، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ فَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ اس ہدایت پر چل پڑے ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اور انہیں بڑھاتا ہے۔ اور جہاں غیر اللہ کی محبت آ گئی، وہیں پہ اب وہ دوسرا رستہ، اب اللہ نے مدد چھوڑ دی، وہاں شیطان پہنچ گیا، اب شیطان نے ڈیرا لگایا اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کو اس کے مرض میں اللہ آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ محبت کس کی؟ ابھی تو وہ بات آ رہی تھی نا بتوں کی اور قومیتوں کی، لیکن ایک اور قسم کے بت بھی ہوتے ہیں۔ اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ سینے کے اندر کون سی تصویریں بنی ہوتی ہیں؟ یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ سارے میں پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کا ذکر ہے قرآن میں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 ہیں۔ آبا، وہ اوپر تک وہ نسل ساری آ جائے گی اس میں، ابنا بیٹے، اخوان بھائی بہن، ازواج بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، 4 تو یہ ہو گئے، عشیرہ قبیلہ 5 ہو گئے، یعنی 5 تو رشتہ داریاں ہیں نا، خونی تعلقات ہیں جن کا ذکر آ گیا۔ 3 مالی ہیں، اموال اقترفتموها، وہ مال جو محنت سے کمائے۔ بڑی پیاری بات ہے قرآن نے کی، وہ ویسے کوئی چوری کا مال آ گیا ہو، کوئی وراثت سے مل گیا ہو، کوئی کرپشن کا مال ہو، اس سے محبت نہیں ہوتی، جو محنت سے کمایا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ کہیں سٹاک ایکسچینج بیٹھ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے نہ ہو جائے، کتنی فکر رہتی ہے۔ اور وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو بڑی محنت سے بنائے ہیں یا جو ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بہت محبوب ہیں، پسند آتے ہیں، تو یہ 8 ہو گئی نا، 5 یہ رشتہ داری اور یہ 3 مال کی محبتیں۔ اقبال نے انہیں 2 الفاظ میں بیان کیے، مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ 8 یعنی ہو گئے، مال و دولت دنیا یہ 3 چیزیں، اور رشتہ و پیوند یہ 5 چیزیں، کل 8 ہو گئیں۔ اس کے مقابلے میں 3 محبتیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت۔ اس میں کیا ہوگا؟ یہ 8 جائیں گی، یہ قربان ہو، جیسے اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح یہ نکلیں گی ہاتھ سے۔ کاروبار کا بھی وہی پڑا ہے نا، کاروبار کا بھی نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا، جان کا بھی نقصان ہوگا، بھوک بھی لگے گی، خوف بھی آئے گا، یہ امتحان ہے۔ اور یہاں سے آدمی وہ ان 8 محبتوں سے نکل کر ان 3 محبتوں کی طرف چلا گیا، گویا اللہ کی انگلی پکڑ لی، اب ہدایت پہ چلے گا۔ اور اگر ان 8 محبتوں کی طرف چلا گیا تو گویا انگلی چھوٹ گئی، اللہ نے حوالے کر دیا اپنی مرض کے، اب اسی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سورہ حدید میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے لیکن آخرت میں دوزخ میں گریں گے، تو وہ جب جدائی ہو رہی ہوگی تو وہ مسلمانوں سے پوچھیں گے الم نکم معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اکٹھے قرآن پڑھتے تھے، یہ ہوا کیا؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا ہے،
وہ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے کاروبار فتنہ ہے، تمہاری یہ دنیا فتنہ ہے، اس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا، وتربص، تم پھر گو مگو کا شکار ہو گئے، آخرت اور دنیا برابر ہو گئی، اب ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اور انسان ہے جب برابر ہو جائیں تو اس میں بہرحال نقد کا جو ہے نا وہ ترجیح دینی پڑتی ہے، نو نقد تیرا ادار، نقد دنیا ہے، آخرت اداری ہے، تو پھر دنیا کی طرف مڑ گئے، ورتب تم، پھر شکی میں پڑ گئے، وغرتکم الامانی، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اس طرح شیطان نے تمہیں چکر دے کے تمہیں اغوا کر لیا، ہائی جیک، اپنی پارٹی میں شامل کر لیا۔ یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تقسیم ہی یہیں سے ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی بات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں ان کی محبت غیر اللہ سے ہوتی ہے، یہ ہے سارا چکر۔ یہاں سے بات آگے، یہ فرق ہے جہاں سے بات آگے چلے گی۔